خواب میں کھانا کھاتے وقت بال آ جائے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ کھانا کھاتے وقت یا آٹا گوندتے وقت اس کے اندر بال آ جائے جی، اگر تو وہ بال نکال دیا گیا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے نکال دیا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی زندگی میں کوئی الجھن کوئی پریشانی تھی. اگر تو اس نے بال نکال دیا مطلب وہ الجھن ختم ہو گئی, جی. وہ پریشانی ختم ہو گئی. لیکن اگر وہ نکالی نہیں ہے, اگر وہ بال نکالا نہیں ہے نہ آٹے میں سے اور نہ ہی اس میں سے روٹی میں سے, بلکہ وہ اسی طرح نوالے کے ساتھ اس کے منہ میں چلا گیا ہے, تو اب یہاں پر ظاہر وہ بال اس کا نہیں ہے, کسی اور کا بال جا رہا ہے. جی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی کا حق کھا رہا ہے. اچھا, کسی کا حق کھا رہا ہے, اور یہ حق بسا اوقات اب روٹی پکانے والی اہلیہ ہے نا جی, اور روٹی پکانے والی بیٹی بھی ہو سکتی ہے, روٹی پکانے والی آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے. تو اگر ان کا بال بھی آپ کے منہ میں جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں وراثت کے معاملات جو ہے نا, یعنی مختلف ہیلوں بہانوں سے ہم بہنوں کا حصہ وراثت کا وہ اپنے نام لگوا لیتے ہیں, اور بسا اوقات ہم اپنی بیوی سے تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بڑا حسن سلوک کرے, ہماری خدمت کرے, اور وہ ہماری جو ہے نا وہ پانی پیش کرے, کھانا پیش کرے, لیکن ہم ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے ہو. تو یہاں پر شاید وہ اپنی بیوی کے حقوق غصب کر رہا ہو. یہ شخص شاید اپنی بہن کا وراثت کا جو حصہ ہے, بہنیں تو معاف کر دیتی ہیں کہ بھائیوں کے دروازے کھلے رہیں, اور وہ عدالت میں جا کر بیان بھی دے دیتی ہیں, لیکن بعد میں پوری زندگی ادھر ادھر باتیں کرتی ہیں کہ بھائی نے اچھا نہیں کیا. تو ایسا کرنے والا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی بہن کا حق وراثت کا اس طرح دبا کر بیٹھا ہوا, تو اس کو اپنی جو کھانا ہے نا روٹی ہے, جی, تو آپ کسی بھی ناجائز طریقے سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب آپ کسی یتیم کا مال کھاتے ہیں تو آپ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ لے کے جا رہے ہیں. تو غذا کے ساتھ جب اس طرح کی کوئی چیز کسی کی جا رہی ہے تو وہ کسی کا حق جا رہا ہے, تو اپنی جو ذرائع آمدن ہے اس پہ وہ غور کریں. اور اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ جب آپ کے کھانے میں وہ کوئی بال جا رہا ہے تو شاید آپ کے خلاف کوئی جادو کی سازش کر رہا ہے. اچھا, ایک دوسری صورت یہ تو بالکل مختلف ہے. بالکل مختلف ہے, کیونکہ جو بال ہیں نا جی, بالوں کا بہت گہرا تعلق ہے جادو کرنے کے ساتھ. کئی مرتبہ ہم نے شامل کیا اپنے پروگرام میں, داڑھی کے بال, سر کے بال. اور اب یہ جو باہر خرید رہے ہوتے ہیں, آپ کنگھی والے بال بیچ لیں اتنے کہ وہ پتہ نہیں 8-8 ہزار کے جو ہے نا وہ کلو, عورتیں کہتی ہیں ہمارے بال اتنے مہنگے بکتے ہیں. تو وہ بال جو ہیں جا کر پتہ نہیں کن کن کاموں میں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے یہ جو کنگھی والے بال خرید رہے ہوتے ہیں نا, ان کو بیچنا نہیں چاہیے, بلکہ اگر آپ کی کنگھی سے بال کچھ گرے ہیں, ٹوٹے ہیں, ان کو آپ ضائع کر دیں, تلف کر دیں, جلا دیں, یا کاٹ کے پھینک دیں, ان کو ختم کر دیں, ختم کریں. کیونکہ جو بال ہیں نا جو ان کا یعنی جادوگر بہت زیادہ اس کا استعمال کرتے ہیں, اس پہ گریں لگاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ. تو یہ جادو کرنے والے بالوں کو گرہیں لگا لگا کے ہر گرہ پہ کچھ نہ کچھ وہ پڑھتے ہیں, اور جو شیطان ہے نا وہ بھی جب رات کو آدمی سوتا ہے نا تو وہ بھی بندے کو منتر کرتا ہے, دم کرتا ہے, گریں لگاتا ہے, وہ گریں لگاتا ہے. اور گریں کہاں لگاتا ہے؟ یہ گدی, یہ ہمارے بال کی جو بیک سائڈ ہے, اس یہاں سے وہ بالوں پر گریں لگاتا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ شخص یا تو کسی جادو اور آسیب کا شکار ہونے والا ہے یا ہو چکا ہے, یا پھر یہ کسی شیطان کے اثر اور عبادات کی غفلت کے شکار ہے. وہ جو گریں لگاتا ہے نا, پھر صبح جب آدمی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے وہ کہتا ہے یار سو جا, بڑی لمبی رات پڑی ہے. لیکن جیسے جیسے آدمی اٹھتا ہے, دعا پڑھتا ہے, وضو کرتا ہے, اپنے ناک کو جھاڑتا ہے, وہ گریں کھلتی چلی جاتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان اپنی عبادات کے اندر تھوڑا سا سستی کا شکار ہے, یا پھر وہ جادو اور سحر کا شکار ہے. اگر وہ حقیقت میں اپنے اندر کوئی اس طرح کے اثرات محسوس کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی روحانی معالج کی طرف, جو کہ واقعتاً روحانی معالج ہو, اس کی طرف جائے. اور اگر وہ خود بخود علاج کرنا چاہتا ہے, سورۃ الفاتحہ اس کا دم کرے, آخری دونوں صورتیں جو ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اس کا دم کرے, آیت الکرسی کا اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کا دم کرے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے.